مجھ ناچیز کا آپ کو سلام، السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو میری اس ویڈیو کا عنوان ہے جذبہ محبت اور دل کی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دل کی بات کہہ دی اور اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے کہہ دیا کہ ہم تو محبت سبھی سے کرتے ہیں، ہم تو سبھی سے محبت کرتے ہیں، مگر ایمان والوں سے اشد محبت کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب ایمان والے کون لوگ ہیں؟ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ان کے سب کے اپنے اپنے مقام ہیں، چاہے اللہ سے محبت کرنے والا کوئی بھی ہو۔ تو دیکھیے، محبت اس کو نہیں کہتے جس میں کسی بات کا بیج یا لالچ ہوتا ہے۔ محبت تو الگ ہی چیز ہے جسے محبت کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے دنیا کو چھوڑنی پڑتی ہے۔ دنیا کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے میرا؟ دنیا کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے دنیا کے خیال دل سے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ تو ایک کلام سنیے کہ وائس کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، وائس کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، دنیا جو چھوڑی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے، اور عبادت ہے خدا کی یہ تجارت نہیں ہے، روز جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو اس پیارے اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اے میرے پیارے، اے میرے پروردگار، تو مجھے کسی بھی حال میں رکھ، میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے۔ تو ایک کلام سنیے کہ جس طرح سے چاہیں وہ مجھ کو رکھیں، میں خوش ہوں، یہ رسم عاشقی ہے اور میں ہوں، اور کھیلتے ہیں میری زندگی سے اس طرح، یہ ان کی دل لگی ہے اور میں ہوں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تو سبھی سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی نظروں میں ان کے اپنے اپنے مقام ہیں۔ دیکھیے، جیسے کہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، تو ہماری نظروں میں ماں باپ کا مقام کچھ اور ہے۔ ہم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، ہماری نظروں میں بیوی کا مقام کچھ اور ہے۔ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہماری نظروں میں اولاد کا مقام کچھ اور ہے۔ ہم اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، ہماری نظروں میں دوستوں کا مقام کچھ اور ہے۔ جیسے لڑکیاں اپنی سہیلیوں سے محبت کرتی ہیں، اپنی سکیوں سے محبت کرتی ہیں، ان لڑکیوں کی نظروں میں ان سہیلیوں کا، ان سکیوں کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جتنے بھی دنیا میں ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے عزیز اقارب، ہم بھی سبھی سے محبت کیا کرتے ہیں، اور سب ہم سے کیا کرتے ہیں، مگر سب کے مقام ہماری نظروں میں الگ الگ مقام ہیں۔ مگر اس دنیا میں جس کو ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جسے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور جو دنیا میں ہمیں جو ہماری دنیا ہے، اس پوری دنیا میں جو ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس کی اہمیت، اس کا مقام ہماری نظروں میں سب سے الگ ہوتا اور سب سے اعلیٰ مقام ہوتا۔ جو ہم سے محبت کیا کرتا ہے اور ہم جس سے محبت کیا کرتے ہیں اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ، تو ہماری نظروں میں اس کا مقام، اس کی اہمیت سب سے اوپر ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ چڑھ کر کے محبت اللہ تعالیٰ سے کی، اور ایسی محبت کی، اللہ اکبر، ایسی محبت کی کہ آپ نے اپنی آل اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ وہ پیارے حضرت سیدنا امام حسین، پیارے امام حسین کا آپ گلا چومتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے امام حسین سے، تو امام حسین کو بھی اس اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ وہ امام حسین، آپ نے کہہ دیا کہ میرے نانا جان، میری جان آپ پہ سے قربان ہیں، میرے نانا جان، میرا اللہ مجھے 1000 بار بھی پیدا کرے اور 1000 بار مجھے قربان ہونا پڑے، تو میرے نانا جان میں قربان ہوں اس اللہ کی رضا کے لیے۔
دیکھیے آپ کی محبت کا جذبہ، اور آپ نے ایسی قربانی دی، ایسا اپنا وعدہ وفا کیا حضرت امام حسین نے کہ سجد معبود میں اپنا سر کٹوا لیا۔ اللہ اکبر اللہ، یہ وہ سجدہ ہے، اس سجدے پر خدا کی ذات کو بھی ناز ہے۔ جذبہ محبت دیکھیے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ کے گھرانے کا، پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا مقام اور آپ کا مقام سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کھل کے کہہ دیا کہ قسم ہے ہمیں اپنے عزت و جلال کی، اگر ہم اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتے تو ہم کچھ بھی پیدا نہ کرتے۔ اس پیارے نے اپنے جلال کی اور اپنی عزت کی قسم کھائی اور تمام دنیا کو کھل کے بتا دیا۔ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہا کہ ابراہیم، تم دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ محبت کس چیز سے کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، میرے پیارے دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے اسماعیل سے کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ابراہیم، ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی، اسماعیل کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ تو آپ نے کہا، میرے پیارے، تیرے نام پر میرا بیٹا قربان ہے۔ تو آپ حضرت اسماعیل سے کہنے لگے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کہ بیٹے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس کے نام پہ قربان کر دوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میرے بابا جان، میری جان تم پہ سے قربان، میرے بابا، مگر جب آپ مجھے قربان کریں تو آپ اتنا کریں کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ پیر باندھ لیں، کہ میرے بابا جان، جب آپ میری گردن پہ چھری چلائیں تو کہیں آپ اللہ کے امتحان میں فیل نہ ہو جائیں، کبھی میری گردن پہ آپ چھری نہ چلا سکیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ان کی گردن پر آپ نے چھری چلا دی۔ تو یہ ہے آپ کی محبت اس پیارے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی آپ محبت دیکھیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے وہاں دمبا موجود کر دیا، یعنی جانور، اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے دمبے کو موجود کر دیا، اور قربانی ہوئی جانور کی، دمبے کی۔ تو جب آپ قربانی جانور کی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھل کر کے کہہ دیا کہ ابراہیم ہمارا دوست ہے۔ تمام اس پوری دنیا کو اور کائنات کو اللہ نے بتا دیا، یعنی لا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یعنی ابراہیم ہمارا دوست ہے، اللہ نے بتا دیا۔ اور وہ قربانی جو جانور کی قربانی ہوئی، تو اس قربانی کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، اتنا بڑا ثواب رکھ دیا کہ جو بھی انسان جانور کی قربانی کیا کرتا ہے تو جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو اتنی زیادہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہیں اگر آپ اس دنیا میں کسی سے بھی ایک دوسرے سے ایسی محبت کرتے ہیں جس میں کوئی لالچ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی محبت سے خوش ہے، باشرطے اس میں کوئی لالچ نہ ہو۔ میں نے آپ کو بتایا، محبت تو الگ ہی چیز ہے، اس کو محبت نہیں کہتے جس میں کسی بات کا لالچ یا بیچ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام سن کر کے بھی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ بھائی، جس سے ہمیں محبت ہے اس کا ہم نام بھی سنیں تو ہمیں کس قدر خوشی ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ایک بار کا واقعہ یہ ہے کہ جنگل میں بکریوں کو چرا رہے تھے، تو آپ کے سامنے کسی نے کہا اللہ، تو آپ اتنے خوش ہوئے، اس سے کہنے لگے ایک بار اور اللہ کہہ دے۔ تو وہ یہ کہنے لگا، تیرے پاس دینے کے لیے کیا ہے، مجھے کیا دے گا؟ تو آپ کے پاس میں کئی ہزار بکریاں تھیں، تو آپ کہنے لگے آدھی بکریاں تجھے دیں، ایک بار اور اللہ کہہ دے۔ تو اس آدمی نے پھر دوبارہ کہا اللہ، تو آپ خوشی کے مارے جھومنے لگے، اور اتنے خوش ہوئے، خوشی کے مارے جھومتے رہے آپ۔ اس سے کہنے لگے ایک بار اور اللہ کہہ دے۔
تو اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا؟ تو آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ساری بکریاں تیری۔ تو جب اس نے تبارہ اللہ کہا تو آپ خوشی کے مارے ناچنے لگے۔ جذبہ محبت دیکھیے، اللہ کا نام سن کر، اس پیارے کا نام سن کر آپ ناچنے لگے۔ ایک بار کا واقعہ یہ ہے کہ نمرود آپ سے کہنے لگا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، اگر تو اپنے پیارے سے محبت کرتا ہے تو تو اس آتش نمرود میں کود جا۔ تو آپ نے نہ کچھ سوچا اور نہ سمجھا، یعنی بے خطر کود گیا عشق آتش نمرود میں۔ آپ نے آتش نمرود میں آپ کود گئے، یہ آپ کی محبت ہے اس پیارے اللہ کے لیے۔ آپ نے کچھ نہیں سوچا میرا کیا ہوگا۔ اب اس اللہ کی پیارے کی آپ محبت دیکھیے، وہ جو آتش نمرود جس میں کوئلے دہک رہے تھے، آگ بھڑک رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے ان دہکتے ہوئے انگاروں کو بھی میرے پیارے اللہ نے ان کو پھول بنا دیے۔ دہکتے ہوئے انگاروں کو، اس گدا کو بھی، آتش گدا کو اللہ تعالیٰ نے ایک چمن بنا دیا، گلے گلستہ بنا دیا۔ یہ اللہ کا پیار ہے۔ تو دیکھیے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ نے دنیا کی بھی ایک مثال سنی ہوگی کہ نیند نہ دیکھے ٹوٹا کھاٹ، اور بھوک نہ دیکھے جھوٹا بھات، اور عشق نہ دیکھے کوئی بھی ذات۔ تو دیکھیے وہ اللہ، وہ جو پیارا ہے، میں آج اس کے راز کھول رہا ہوں آپ پر۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے۔ لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے، میں راز کھول رہا ہوں۔ ارے اللہ کا کوئی غیر نہیں ہے، سبھی کو اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ تو وہ جو بھی انسان ایسے ہیں اس دنیا میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس ذات کا ہے، کس برادری کا ہے، کتنا وہ عبادت گزار ہے، کتنا وہ گنہگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے تو ہمارے دل دیکھتا ہے، ہمارا اللہ قلب دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محبت کو دیکھتا ہے، یعنی وہ پیارا۔ تو دیکھیے کلام ہے کہ کون ہوا اہل نظر اس کی خبر کیا، وہ فضل پہ آ جائے تو عیب و ہنر کیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ پیارا آپ کے عیب اور ہنر نہیں دیکھتا۔ جس انسان کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے، ہر ایک اس انسان کا اللہ کی نظروں میں اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ وہ ہمارے دل دیکھتا ہے، وہ ہمارے قلب دیکھتا ہے، وہ پیارا اللہ۔ محبت میں پیارے پاک پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت رکھی ہے، اس دنیا میں آپ سے کوئی کتنی بھی نفرت کرنے والا ہو، جب آپ اس سے محبت کرتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ آپ سے محبت ضرور کرنے لگے گا۔ پیارے اللہ تعالیٰ نے محبت میں اتنی بڑی طاقت رکھی ہے۔ تو دیکھو، بتانے میں، سمجھانے میں اگر مجھ ناچیز سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سب مجھے معاف کرنا، اور میں ناچیز اپنی پہچان بتا دوں۔ میرے قبلہ و کعبہ، میرے پیر و مرشد، میرے والد صاحب عبدالرؤف سجاد نشین ہیں۔ بابا جان کا میں سب سے چھوٹا بیٹا خلیفہ ہارون ہوں۔ اگر کوئی مجھ ناچیز سے رابطہ کرنا چاہے تو میرا فون نمبر ہے 88 82 66 70 63، اور میرا پیارا پاک پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ ناچیز کو بھی اور آپ سب سننے والوں کو بھی دو جہاں میں خوش رکھے۔ وہ پیارا جو ہمیں ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اور میرا پیارا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی خوش رکھے اور آخرت میں بھی۔ اور میری دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔